السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے نماز کے سلسلے میں، اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاز میں سفر کرے، سفر لمبا ہونے کی وجہ سے 2 یا 3 نمازوں کا وقت ہو جائے، جہاز میں کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھنا بھی ممکن نہ ہو، اب سوال یہ ہے کہ ان نمازوں کو ادا کیا جائے گا یا قضا کیا جائے گا؟ ادا اور قضا کی کیا شکل ہوگی؟ ہوتا ہے نا، لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ کیا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیں؟ تو اس سلسلے میں 2 چیزیں آپ سمجھیے۔ دیکھیے، فرض نماز کے لیے قیام اور قبلے کی طرف رخ ہونا یہ شرط ہے نا؟ اور شرط کا مطلب آپ لوگوں کو میں بہت پہلے سمجھا چکا ہوں کہ نماز کے اندر جو ہے نا 7 شرطیں ہوتی ہیں اور 6 فرض ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو ملا کے بول دیتے ہیں کہ 13 شرطیں یا 13 فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نماز کی 13 چیزیں ہوتی ہیں، 7 شرطیں اور 6 فرض، ان کو ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے 2 ہیں قبلے کی طرف رخ ہونا اور قیام کرنا، یہ فرض نماز کے لیے شرط ہے۔ سنت نماز اگر آپ بیٹھ کے بھی پڑھ لو بغیر کسی عذر کے تو بھی سنت اور نفل نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرض نماز میں قیام بھی شرط ہے اور قبلے کی طرف رخ ہونا بھی شرط ہے۔ تو اگر فلائٹ میں جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، مان لیجیے بہت لگژری فلائٹ ہے وہ، اور وہاں نماز کے لیے الگ کیبن بھی بنا ہوا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور قبلے کی طرف رخ بھی ہے، جیسے کہ بعض دفعہ فلائٹ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو کھڑے ہونے کا انتظام بھی ہے، قبلے کا رخ بھی آپ کو پتہ ہو گیا اور نماز کی جگہ بھی آپ کو مل گئی، تو آپ آرام سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ فرض بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہیں اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک؟ لیکن بعض دفعہ کیا عام طور پر جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہمیں قبلے کا رخ پتہ نہیں ہوتا ہے نا، جگہ بھی نہیں ہوتی، سیٹ پر بیٹھیں ہے نا، کہاں جا کے نماز پڑھیں؟ مان لیجیے انڈیا کی کوئی فلائٹ ہے تو اس میں تو نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی جگہ، جو سعودی ایئر لائن ہوتی ہیں اور بڑی لگژری فلائٹ ہوتی ہیں تو ان فلائٹس میں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ عام فلائٹیں ہوتی ہیں، فلائٹس جو ہوتی ہیں تو اس میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، سیٹ پہ ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب کیا ہے کہ مان لیجیے نماز کا وقت ہو گیا اور آپ سیٹ پر ہی بیٹھے ہیں، تو اب آپ سیٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے نماز پڑھو گے آپ۔ اس کو کہا جاتا ہے تشبہ بالمصلین، یعنی نماز پڑھنے والوں جیسی مشابہت اختیار کرو گے آپ، کیونکہ اب قبلہ بھی آپ کو نہیں پتہ اور کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو 2 شرطیں ہوتی ہیں، ایک قبلے کی طرف رخ ہونا، دوسرا فرض نماز میں قیام کرنا۔ سنتیں اور نفلیں بیٹھ کے پڑھ لو تو بھی چلے گا، لیکن قبلے کی طرف رخ ہونا تو ضروری ہے۔ اب قبلے کی طرف رخ کیسے پتہ چلے گا؟ نیٹ ورک بھی نہیں آتے ہیں فلائٹ کے اندر، تو پھر آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے تشبہ بالمصلین کریں گے، یعنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو گے آپ، اللہ اکبر، ثنا پڑھو گے۔ پھر جیسے رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکتے ہیں تو رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں گے، پھر سجدے کے لیے تھوڑا سا جھکیں گے، ہے نا؟ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ اپنی نماز پڑھ لو گے۔ جتنی بھی نمازیں آپ کی ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں چھوٹ رہی ہیں، سب آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ کا سفر مکمل ہو گیا، آپ جس ملک میں جا رہے تھے اس ملک میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ جو آپ نے ایروپلین میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، ان کی آپ کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قضا کیوں کرنا پڑیں گی؟ کیونکہ وہ جو آپ کی نماز ہے وہ ہوئی نہیں، کیونکہ قبلے کی طرف رخ نہیں تھا، اور نماز کے اندر جو قیام شرط ہے فرض نماز کے اندر وہ بھی نہیں ہو پایا، تو آپ کی وہ نماز ہوئی نہیں، تو آپ کو ان نمازوں کی بعد میں قضا کرنی ہے۔ اچھا، وہ نماز ہوئی نہیں تو اب سوال یہ آتا ہے جب نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، ہے نا؟ ہم ہوائی جہاز میں اللہ کا حکم آیا نماز پڑھو، ہے نا؟ اب ہم نماز کیسے پڑھتے؟ قبلے کا رخ پتہ ہمیں ہو نہیں پا رہا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو اللہ کا جب حکم آ گیا تو اس وقت میں ہم جیسے بھی نماز پڑھ سکتے تھے ہم نے پڑھ لی،
آخرت میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ اتنی ہی ہمارے اندر طاقت تھی کہ ہم تیرے حکم پر عمل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ نماز کی شرطیں پوری نہیں ہوئیں اسی لیے نماز ہوئی نہیں، لیکن اللہ کا حکم جیسے بھی ہم پورا کر سکتے تھے ہم نے پورا کر دیا۔ اب جب سفر مکمل ہو گیا تو ہم ان نمازوں کی بعد میں قضا کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہوائی جہاز کے اندر نماز بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لو، بعد میں پھر اس نماز کی قضا کرو گے۔ اچھا، میں نے یہ ڈیٹیل میں کیوں سمجھایا؟ ڈیٹیل میں نے اس لیے سمجھایا آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم جو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں بعد میں ہم اس کی قضا کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں 1 منٹ میں بتا سکتا تھا کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو بعد میں قضا کر لو، لیکن میں ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے صرف آپ کو پتہ چل گیا، ایک ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے۔ جب آپ سمجھ گئے تو آپ سب کو بتا سکتے ہو۔ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے نا کہ جب نماز بیٹھے بیٹھے ہم نے پڑھ لی تو بعد میں قضا کیوں کرنی ہے، اور جب بعد میں ہی قضا کرنی ہے تو اس وقت ایسے بیٹھے بیٹھے کیوں پڑھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔